دوسرا درجہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی وہ بڑائی اس کے الفاظ میں ظاہر ہو جاتی ہے. الفاظ ایسے بولتا ہے کہ جس سے اس کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، اور ان الفاظ سے اپنی بڑائی اور دوسرے کی تحقیر. یہ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے، تم جانتے نہیں میں کون ہوں. اب یہ الفاظ جو ہیں یہ ایسے وہ آدمی بولتا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری دنیا بیوقوف ہے اور میرے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں. تو ایک حضرت نے کئی واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی تکرار ہو گئی، تو اس میں اس نے کہا، چھوٹتے ہی منہ سے اس کے یہ نکلا کہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، یعنی میرا مرتبہ میرا مقام تو نہیں پہچانتا، میں تو بہت اونچا آدمی ہوں اور تو چھوٹا سا آدمی ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے. اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ. میں جانتا ہوں تو کون ہے. تیری ابتدا تو ایک گندے نطفے سے ہوئی تھی، گندے پانی سے، اور تیرا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ تو ایسا مردار بننے والا ہے کہ جس کو لوگ اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اس کے منہ سے اس سے بدبو اٹھنی شروع ہو جائے گی اور گھن کرنے والے لوگ گھن کریں گے. آخری تیرا انجام یہ ہے. اور جو بیچ کا زمانہ ہے پیدائش سے لے کر موت تک، وہ سارا ایسا ہے کہ تو اپنے اس پورے جسم میں گندگی اٹھائے پھر رہا ہے. یہ کھال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے ذریعے پردہ ڈالا ہوا ہے نجاستوں پر. یہ کھال کو ذرا سا چیر کے دیکھو تو اندر گندگی بھری ہوئی، کہیں خون ہے، کہیں پیپ ہے، کہیں پیشاب پخانہ ہے، کہیں کچھ اور ہے. وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ. یہ ہے حقیقت تیری. تو آدمی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو بڑائی کے ہوتے ہیں، دوسروں کی تحقیر کے ہوتے ہیں، اور اس کو فرمایا فخور، کہ یہ فخور ہے، یعنی اپنی زبان سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والا ہے. تو چاہے پہلا درجہ ہو کہ دل میں سمجھتا ہے، چاہے دوسرا درجہ ہو کہ اداؤں سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، چاہے تیسرا درجہ ہو کہ زبان سے بھی اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. یہ سارے کے سارے درجات تکبر کے مختلف درجات ہیں. تکبر ان میں بھرا ہوا ہے، اور تکبر ایسی چیز ہے کہ جو ایسی بیماری ہے کہ بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے. یہ اس تکبر کی وجہ سے غصہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، غصہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی کے اندر تکبر نہ ہو تو بیجا غصہ نہیں آئے گا کبھی. تکبر آتا ہے، وہ غصہ بیجا آتا ہے تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے. حسد پیدا ہوتا ہے تو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں زیادہ بڑا ہوں اور زیادہ قابل ہوں یا زیادہ فوقیت رکھتا ہوں اور دوسرا مجھ سے آگے نکل گیا، تو اس وجہ سے جلن ہوتی ہے. کیا چاہیے تو یہ تھا کہ میں آگے بڑھتا، وہ آگے بڑھ گیا. تو حسد اس سے پیدا ہوتا ہے، بغض اس سے پیدا ہوتا ہے. اور اللہ بچائے جب تکبر ہوتا ہے تو کوئی آدمی کی اصلاح بھی آسانی سے نہیں ہوتی. یعنی کوئی آدمی اگر فرض کرو ہمدردی سے بھی محبت سے بھی اس کی غلطی پر متنبہ کرے کہ بھئی فلاں وقت میں آپ سے یہ بات غلط ہو گئی تھی، تو تکبر والا آدمی اپنی غلطی نہیں مانتا، چاہے کتنی ہمدردی سے کہی گئی ہو. وہ کہہ گئے تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں دخل دینے والے، اور تمہاری کیا حقیقت ہے کہ میری غلطی پکڑو، میں تو خود ہی اونچے درجے پر پہنچا ہوا ہوں. تو وہ غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خود رائی اس سے پیدا ہوتی ہے. خود رائی یعنی
جو اپنے دماغ میں آ گیا وہ برحق ہے اور ساری دنیا غلط ہے، اس کے مقابلے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ خودرائی بھی تکبر سے پیدا ہوتا ہے. غرض بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے تکبر، اور تکبر والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ بچائے تکبر کی وجہ سے حق بات تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن جیسا ہو جاتا ہے.